اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ سورۃ البقرہ کے خصائص۔ قرآن کریم کی ہر صورت میں ایسے خصوصیتیں ہوتی ہے جو دوسری صورت میں نہیں ہوتی، اس لیے بعد والی صورت پر نازل کی جاتی ہے، ورنہ ایک صورت پر کافی تھی۔ ہر صورت کے اندر کچھ ایسی خصوصیت ہوتی ہے جو دوسری صورت میں نہیں ہوتی۔ تو ابھی ہم سورۃ البقرہ کے خصائص بیان کریں گے، اس کے بعد اس کے فوائد، لطائف اور اس سے کچھ مشکل آیتوں کا حل پیش کریں گے۔ سورۃ بقرہ کے خصائص اور امتیازات۔ نمبر 1 یہ ہے کہ اس صورت میں کثرت سے دلائل عقلیہ ہے، اور دلائل عقلیہ بالارضی بھی ہے، جوی بھی ہے، سماوی بھی ہے، تینوں اقسام موجود ہے۔ نمبر 2 اس میں بنی اسرائیل کے احوال کی تفصیل ہے، بنی اسرائیل کی تاریخ ہے کہ جب یہ قوم موحد تھی، اپنی کتاب کی صحیح متبع تھی، تو کتنی بڑی اونچی حیثیت رکھتی تھی اللہ کے ہاں، اور جب یہ گر گئی، شرک کے اندر مبتلا ہو گئی، اخلاقی طور پر اس کے اندر گراوٹ آ گئی، تو پھر کس طرح یہ مغضوب بنے اور کس طرح یہ ذلیل ہو گئے۔ نمبر 3 اس صورت میں مسئلہ رسالت پر وارد ہونے والے خاص شبہات کے جوابات ہیں، جس کی تفصیل صورت کے دوسرے حصے میں بیان ہو چکی ہے۔ نمبر 4 صورت میں سیاسی نظام کا ذکر ہے، مسلمانوں کی سیاسی نظام کا ذکر ہے، جو کہ تدبیر المنزل ہے، تہذیب الاخلاق ہے، سیاست مدنیہ ہے، فرد اور گھر، معاشرہ، ملک، سب کی سیاست کا ذکر ہے۔ نمبر 5 اس میں کعبے کی تعمیر کا ذکر ہے اور ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا ذکر ہے۔ نمبر 6 صورت میں تحویل قبلے کا ذکر ہے۔ سیقول السفہاء من الناس ما ولاہم عن قبلتہم التی کانوا علیہا۔ تحویل قبلہ ہوگا اور یہود بہت شور مچائیں گے۔ اس کی پہلی خبر اس لیے دی گئی تاکہ مسلمان ذہنی طور پر اس کے لیے تیار ہو جائے اور تیار رہے، کیونکہ جو مصیبت اچانک آتی ہے اس سے انسان زیادہ متاثر ہوتا ہے، اور جو پہلے سے اس کی اطلاع ہوتی ہے تو ذہنی طور پر انسان اس کے لیے تیار ہوتا ہے۔ نمبر 7 اس صورت کے اندر مظالمی جاہلیت اور رسوماتی جاہلیت پر رد ہے، اور اسلام نے اس بگاڑ کو ختم کیا۔ جتنی بھی احکامات ہیں، ان احکامات میں مظالمی جاہلیت اور رسوماتی جاہلیت پر رد کیا گیا ہے۔ نمبر 8 اس میں 8 مثالیں ہیں، سورت کے اندر 8 مثالیں بیان کی گئی ہے۔ نمبر 9 اس میں کثرت سے فروعی انتظامی احکامات ہے، خاص طور پر آیت مدائنہ میں بعض علماء نے یہاں تک لکھا ہے کہ اس میں 1000 اوامر ہے، 1000 نواہی ہے، 1000 وعد ہے، 1000 وعید ہے۔ نمبر 10 اس میں آدم علیہ السلام کے استخلاف کا ذکر ہے، آدم علیہ السلام کی خلیفہ بنانے اور اس کی تعلیم الاسماء کا ذکر ہے۔ اس طرح اس صورت کے اندر تقویٰ کا لفظ بہت زیادہ استعمال ہوا ہے۔ واتقوا اللہ ھدی للمتقین واتقوا اللہ یعلمکم اللہ واتقوا اللہ واعلموا انکم، اس لیے کہ تقویٰ باعث علی العمل ہے، احکامات ہے، احکامات کا بجا لانا انسان پر تھوڑا مشکل ہوتا ہے، تو اس لیے جگہ جگہ تقویٰ کا ذکر کیا گیا ہے، اس لیے کہ تقویٰ باعث علی العمل ہے۔ اس صورت کی شروع میں
ختم اللہ علی قلوبہم، اللہ نے مہر لگائی ان کی دلوں پر، ان کے کانوں پر، ان کے آنکھوں پر پردہ ہے۔ عام لوگوں کے ذہن میں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ جب اللہ نے مہر لگا دی تو ان کا کیا قصور ہے؟ تو اس کا مختصر جواب یہ ہے کہ یہاں اسباب ذکر نہیں کیے گئے ہیں۔ اس کا ترجمہ یوں کرو گے، ختم اللہ علی قلوبہم، اللہ نے مہر لگائی ان کی دلوں پر ان کی بدعمالیوں کی وجہ سے۔ اور اس کی دلیل ہے سورۃ نساء کی آیت بل طبع اللہ علیہا بکفرہم، اور سورۃ حامیم مومن کذالک یطبع اللہ علی قلب کل متکبر جبار۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ قانون ہے کہ جب ایک شخص جاننے کے بعد، علم کے بعد نہیں مانتا ہے، ضد و ہٹ درمی کی وجہ سے، تو حق قبول کرنے کی استعداد اس سے ختم ہو جاتی ہے۔ وَجَحَدُوا بِهَا وَاسْتَيْقَنَتْهَا أَنفُسُهُمْ ظُلْمًا وَعُلُوًّا، تو اس کو تعبیر کیا جاتا ہے ختم القلب سے۔ کان سے سننا، دل سے سمجھنا، یہ ہر طرف سے ہو سکتا ہے، اور آنکھ صرف آگے کی طرف دیکھتی ہے، اس لیے اس پر پردے کا ذکر کیا گیا۔ یہ حق سمجھنے کے ذرائع ہے۔ جب اس نے یہ معطل کیے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی، یعنی دل، آنکھیں اور کان تو جانور کی بھی ہوتا ہے، اگر انسان بھی ان اعضاء سے صرف جانوروں والا کام لے اور عبرت کے آنکھوں سے عبرت نہ پکڑ لے اور دل سے سمجھنے کی کوشش نہ کرے، کانوں سے حق نہ سنے، جانوروں کی طرح استعمال کرے، تو ایسے انسانوں کو اللہ تعالیٰ نے جانور قرار دیا ہے۔ اولئک کالانعام لہم قلوب لا یفقہون بہا ولہم اعین لا یبصرون بہا ولہم آذان لا یسمعون بہا اولئک کالانعام بل ہم اضل۔ تو اللہ کی طرف جو نسبت کی گئی ہے ختم کی، یہ خلق کے درجے میں ہے، اسباب انہوں نے فراہم کیے۔ اسی طرح اس صورت میں جادو کا ذکر ہے کہ واتبعوا ما تتلو الشیاطین علی ملک سلیمان۔ واقعہ یہ ہے کہ سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں یہودیوں کے اندر بہت بگاڑ آیا تھا اخلاقی طور پر، تو انہوں نے کیا کیا، تعویذ گنڈے کا کام شروع کیا، جادو و عملیات شروع کیے تاکہ بغیر محنت و مشقت کے وہ پیسے کما لے، کچھ کرنا نہ پڑے۔ سلیمان علیہ السلام نے ان جادوگروں سے وہ کتابیں سلب کر لی اور اس کو ایک جگہ دفن کر دیا۔ سلیمان علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ایسے معجزات دیے کہ جادو کے دسترس سے، جادوگروں کے دسترس سے وہ باہر تھے۔ مثلا جنات کی تسخیریں، اور اسی طرح ہواؤں کی تسخیریں، چرند پرند کی بولی کو سمجھنا ہے، وغیرہ ذالک۔ اب یہ جادوگروں کے دسترس سے یہ بالکل باہر تھے۔ تو کیا ہوا، سلیمان علیہ السلام کے انتقال کے بعد یہودیوں نے یہ مشہور کیا کہ سلیمان علیہ السلام تو جادوگر تھے، جادو پر حکومت کرتے تھے، اور دلیل یہ ہے کہ وہ کتابیں یہاں پر دفن ہے۔ تو قرآن کریم نے اس کا رد کیا، وما کفر سلیمان، جادو کفر ہے، سلیمان علیہ السلام نے جادو نہیں کیا۔ اور یہود کی مذمت بیان کی گئی کہ انہوں نے جب حق کو چھوڑا تو جادو کی تابعداری کرنے لگے۔ جادو کس کو کہتے ہیں؟ ایسا علم ہے جس سے شیاطین مسخر ہوتے ہیں، اور پھر جادوگر جو چاہتا ہے اس کے ساتھ مدد کرتے ہیں۔ شیاطین اس وقت تک مسخر نہیں ہوتے جب تک جادوگر کو مکمل کافر بنا کر نہیں چھوڑتے ہیں۔ یہ شیاطین کے زیادہ کام آتا ہے اور شیاطین اس کے کم کام آتے ہیں۔ لہذا جادوگر کفر اور شرک کا عقیدہ رکھتا ہے اور برے برے اعمال کرتا ہے، گندے گندے کام کرتا ہے، قرآن کریم کی بے عزتی کرتا ہے، نعوذ باللہ شیطان کو سجدہ کرتا ہے، گھنٹیاں بجاتا ہے، غیر اللہ کے نام پہ ذبح کرتا ہے، کیا کچھ نہیں کرتا ہے۔ اور شیاطین مسخر نہیں ہو سکتے، اس کو استمتاع کہتے ہیں۔ ربنا استمتع بعضنا ببعض، سورۃ اعراف میں اس شیاطین کی تسخیر تو سلیمان علیہ السلام کے لیے تھی۔ سرا ہاروت و ماروت کے بارے میں قصہ مشہور ہے۔ ہاروت و ماروت جادو کرتے تھے؟ نہیں۔ کہتے ہیں کہ ہاروت و ماروت دو فرشتے تھے، ابتلا کے لیے اللہ نے بھیجے تھے، اور فرشتوں نے اعتراض کیا کہ انسانوں کی جگہ ہم ہوتے تو ہم گناہ نہ کرتے۔ ہاروت و ماروت کو انسانی خواہشات دی گئی، ان کو بھیجا گیا
پھر انہوں نے زہرا نامی عورت کے ساتھ زنا کیا، اور زہرا عورت جو ہے نا اوپر جا کے ستارہ بن گئی، اور ان دونوں کو سزا مل رہی ہے۔ یہ سب اسرائیلی باتیں ہیں، یہ بالکل غلط ہے، اور فرشتے کے بارے میں ہے لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون۔ زہرا نے بھی زنا کیا، عجیب بات ہے، تو وہ کنجر آسمان پہ چڑھ گئی اور فرشتوں کو سزا ہو رہی ہے۔ یہ کتنی غلط بات ہے، جھوٹ بات ہے۔ اس کے بارے میں روح المعانی والا کہتا ہے وَنَصَّ الشِّهَابُ الْعِرَاقِي عَلَىٰ أَنَّ مَنِ اعْتَقَدَ أَنَّ هَارُوتَ وَمَارُوتَ مَلَكَانِ يُعَذَّبَانِ عَلَىٰ خَطِيئَتِهِمَا فَهُوَ كَافِرٌ بِاللَّهِ الْعَظِيمِ۔ جس شخص نے یہ عقیدہ رکھا کہ ہاروت اور ماروت کو زہرا نامی عورت کے ساتھ زنا کی وجہ سے سزا دی جا رہی ہے، یہ اللہ عظیم کے ساتھ کفر کرنے والا ہے۔ اسی طرح بقرے کا واقعہ ہے، عام مفسرین بقرے کا واقعہ اس کا سبب قتل بیان کرتے ہیں کہ بنی اسرائیل میں قتل ہو گیا تھا، قاتل معلوم نہیں ہو رہا تھا، تو موسیٰ علیہ السلام سے انہوں نے درخواست کی، انہوں نے کہا گائے ذبح کرو، تو انہوں نے ماہیے سے سوالات شروع کیے۔ حالانکہ یہ بات غلط ہے، قرآن کریم میں تقدیم تاخیر ماننی پڑے گی خواہ مخواہ، اس لیے کہ قتل کا واقعہ بعد میں ہے، بقرے کا واقعہ پہلے ہے۔ وَإِذْ کے الفاظ سے یہ الگ الگ خباثتیں ذکر ہوتی ہے۔ ذبح بقرے کا واقعہ توہین معبود کے لیے ہے، تفسیر مدارک لکھتا ہے اور دوسری مفسرین بھی لکھتے ہیں، اور قتل کا واقعہ وہ اس لیے ہے کہ مال کے ہوس میں قتل کیا انہوں نے اور ایک بری شخص پر اس کا الزام لگایا۔ اگر اس کو سبب مان لیا جائے قتل کا واقعہ ذبح بقری کے لیے، تو بنی اسرائیل کو 40 سال لگے تھے گائے تلاش کرنے میں، طلبوها 40 سنہ، تو پھر 40 سال مردہ رکھا رہا نہیں، قتل ذبح بقرے کا حکم دیا گیا تھا، اور انہوں نے سوالات شروع کیے کیونکہ ان کا امتحان تھا، یہ گائے ذبح کرنا نہیں چاہ رہے تھے، بچڑا ان کا معبود تھا۔ تو پھر بنی اسرائیل میں قتل ہوا، اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو پھر حکم دیا کہ یہ گائے کا ایک ٹکڑا اس کے ساتھ لگا دو۔ تو یہ بڑے مادہ پرست ہے، تو موسیٰ علیہ السلام کے یہ معجزے ان کو دکھایا گیا بعث بعد الموت پر دلیل کے طور پر۔ اسی طرح سورت کے اندر علم کی فضیلت ہے وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، آدم علیہ السلام کی برتری فرشتوں پر علم کی وجہ سے کی گئی۔ سب سے پہلا تحفہ اللہ تعالیٰ نے انسان اول کو جو دیا وہ علم کا دیا، وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا۔ اگر علم سے برتر کوئی چیز ہوتی تو اللہ تبارک و تعالیٰ آدم علیہ السلام کو وہ عطا فرماتے، اس لیے علم سے بڑھ کر کوئی اہم چیز نہیں ہے۔ اسی طرح اس صورت میں یقین بڑھانے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے 3 واقعات ذکر کیے، ایک عزیر علیہ السلام کا قصہ اور ابراہیم علیہ السلام کا قصہ نمرود کے ساتھ، ابراہیم علیہ السلام کا قصہ اور پرندوں کو زندہ کرنا، اور ان لوگوں کا قصہ جو مر گئے تھے پھر اللہ نے ان کو زندہ کیا۔ یہ سب یقین بڑھانے کے لیے ہے، اس پر دلالت کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ قادر مطلق ہے اور وہ جس طرح چاہے مردوں کو زندہ کر سکتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جو بھی چیز حرام کرتے ہیں اس کا بدل بھی لے کر آتے ہیں۔ جیسے سود کو اللہ نے حرام کیا تو آیات مدائنہ میں اللہ تعالیٰ نے خرید و فروخت معاملات کے مسائل ذکر کیے ہیں۔ سورۃ البقرہ وہ واحد صورت ہے کہ اس میں اسلام کے کامل ارکان آئے ہیں، شہادتین ہے، نماز ہے، زکوٰۃ ہے، روزہ ہے، حج ہے۔ اس صورت میں پہلی صفت لا ریب فیہ ذکر کیا گیا ہے۔ دنیا کا کوئی مصنف یہ نہیں کہہ سکتا ہے کہ میری کتاب غلطیوں سے پاک ہے، میں چیلنج کرتا ہوں، جبکہ قرآن نے یہ چیلنج کیا، آج تک کسی نے قبول نہیں کیا۔
پہلی صفت متقین کی ایمان بالغیب ذکر ہو گئی، یؤمنون بالغیب، اور اس صورت کے آخر میں آمن الرسول صفت ذکر کی گئی۔ سب سے اہم چیز عقیدہ ہے، عقیدہ عمل قلب ہے، اور قلب محل نظر ہے اللہ تعالیٰ کے لیے، اللہ تعالیٰ بندوں کے دلوں کو دیکھتے ہیں۔ توبے کے بارے میں اللہ کی دو رحمتیں ہوتی ہے، ایک توفیق اور ایک قبولی توبہ۔ فتلقى آدم من ربه فتاب علیہ۔ آپ دیکھیں گے معاشرے میں کہ کبھی ایک انسان ایسا کام کرتا ہے کہ وہ درندہ بھی نہیں کرتا ہے، لیکن اس سے تعجب مت کرو، اللہ فرماتے ہیں ثم قست قلوبکم من بعد ذلک فہی کالحجارۃ واشد قسوہ۔ بعض لوگوں کے دل پتھر سے بھی زیادہ سخت ہوتے ہیں۔ واقعات ہوتے ہیں نا، بچوں کے ساتھ زیادتی کی گئی، ان کو قتل کیا گیا، مظالم کیے گئے، تو یہ بعض لوگوں کے دل پتھر سے بھی زیادہ سخت ہوتے ہیں۔ آدم علیہ السلام کو اللہ نے جنت میں ٹھہرایا، اس کے لیے اسکن کا لفظ ذکر کیا، اسکن، دوسرے الفاظ نہیں، اشارہ ہے کہ یہ کم وقت میں جنت میں بہت کم عرصہ رہے گا، اس کو خلافت کے لیے پیدا کیا گیا ہے اور پھر زمین کی طرف جائے گا۔ جب انسان حق چھوڑتا ہے تو باطل کے اندر مبتلا ہوتا ہے۔ یہودیوں نے حق کو چھوڑا تو وہ جادو کے اندر مبتلا ہو گئے۔ من ترک الحق ابتلی بالباطل۔ یہ اس صورت کے وہ چند فوائد تھے جو ذکر کیے گئے، اور یہ تدبر قرآن کے طریقے ہے، اس طرح باقی صورت میں غور و فکر کی جائے۔